اس جانور نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، یہ امتی آج تک اس نبی کو پہچان نہ سکا کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا گئے۔ میرے نبی نے بھائیوں کا مقام بتایا، میرے نبی نے باپ کا مقام بتایا، میرے نبی نے ماں کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ آج چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے آج عدالتوں کے چکر لگا رہے۔ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دو، عدالتوں کے اندر کبھی بھی اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا، عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی اپنی بہن کو کھڑا نہ کرنا، عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی زمین کے ٹکڑے کے کاغذ کے اوپر انگوٹھا لگوانے کے لیے اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا، اپنی بھابھیوں کو کھڑا نہ کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب بیٹیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب ماں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب بھابھیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب یہ وکیل کی باتوں کا جواب دیتی ہے، اس وقت سید سید نہیں رہتا، اس وقت شاہ شاہ نہیں رہتا، اس وقت ملک ملک نہیں رہتا، اس وقت شیخ شیخ نہیں رہتا، اس وقت چودھری چودھری نہیں رہتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، عزت بنانے کے اندر ماں باپ نے ساری زندگی گزار دی، عزت اجاڑنے کے اندر صرف 1 منٹ لگا کرتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر مکمل ہو گئے۔ انہی سالوں کے اندر طائف کا سفر بھی آپ نے فرما لیا، جہاں پر لوگوں نے بدترین سلوک فرمایا۔ انہی سالوں کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اپنے چاہنے والے، پیار کرنے والے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، میرا محبوب 13 سال تک تو نے محنت کی، اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی رات کے وقت اپنے گھر سے نکل گئے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی ساتھ لے لیا، غار ثور کے قریب چلے گئے۔ ادھر کافروں کو پتہ چل گیا، تلاش کرتے کرتے میرے محبوب کے دروازے پر آئے، لیکن جب اللہ کے رسول کو نہ پایا، غصے کے اندر آ گئے، غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ایک ہی بات ہے زبان کے اوپر، علی بتا دے تیرا نبی کہاں چلا گیا؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے معلوم ہے لیکن میں اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ ان کافروں نے مشورہ کر لیا، جب نبی یہاں پر موجود نہیں، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر چلو، وہاں جا کر پتہ کر کے آؤ، اگر ابو بکر مل گیا اس نبی کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آ گئے، انہوں نے آ کر دروازے پر دستک دی ہے۔ سیدہ اسماء نے دروازہ کھول دیا، ان سے پوچھا گیا، بیٹی بتا تیرا نبی اور تیرا باپ کہاں چلا گیا؟ سیدہ اسماء نے فرمایا، مجھے معلوم ہے لیکن میں پتہ نہیں بتاؤں گی۔ ان ظالموں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کانوں کا زیور ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گیا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا۔ ایک ہی صدا لگائی، تم مار دو، تم ختم کر دو، اپنے نبی کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ سیدہ اسماء کو چھوڑ دیا گیا، اپنے گھر کے اندر چلی گئی ہے، اپنے زخموں کے اوپر مرہم پٹی لگائی، شام کے وقت پھر اپنے نبی کے لیے کھانا تیار فرما رہی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رات کا وقت ہوگا، ہم لوگ غار ثور کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اچانک میری نگاہ پڑ گئی، میرے محبوب کے پاؤں کے اندر خون نکلنے لگ گیا، میرے محبوب کے نالین مبارک زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی کا پاؤں مبارک زخموں سے بھر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر تڑپ گئے، فرمایا، آقا آپ کے پاؤں کے اندر سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر کوئی
پرواہ نہیں، تم چلتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا غلام بھی موجود ہو اور آپ کے پاؤں کے اندر سے لہو بھی نکلتا رہ گئے، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے میرے محبوب کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا۔ جو حج کرنے کے لیے گئے، جو عمرہ کرنے کے لیے گئے، انہیں معلوم ہے غار ثور کی چڑھائی کتنی زیادہ ہے، انہیں معلوم ہے غار ثور کے اوپر چڑھنا کتنا مشکل ہے، لیکن جب عشق دل کے اندر موجود ہو ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اب حاجی جاتے نا دور سے دکھاتے وہ غار ثور، اچھا جی یہ اللہم صلی اللہ محمد، وہ چڑھنا بس کا ہے ہی نہیں ہے۔ غار ثور کی طرف سیدنا صدیق اکبر نے میرے محبوب کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، غار ثور کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یہاں قیام کریں گے، یہاں قیام کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا یہ غار اتنے دنوں سے ویران پڑا ہوا، نہ معلوم کوئی اندر گیا یا نہ گیا، پتہ نہیں کسی کا ٹھکانہ بنا یا نہ بنا۔ اللہ کے نبی موذی جانور بھی ہوں گے، تکلیف پہنچانے والے جانور بھی اندر موجود ہوں گے۔ اللہ کے نبی پہلے ابو بکر جائے گا، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ابو بکر کو نقصان پہنچ جائے، پر میرا محبوب سلامت رہنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، آپ نے جا کر غار کی صفائی کی ہے، اپنے سر مبارک سے پگڑی کو اتار لیا، اس غار کو صاف کرنے لگ گئے، جتنے سوراخ بنے ہوئے تھے تمام سوراخوں کو بند کر دیا گیا، ان کی جگہ پر کپڑا پھاڑ پھاڑ کر لگا دیا گیا۔ فرمایا ایک دو کونے ایسے بچے جن کے لیے کپڑا کوئی نہیں، کپڑا ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان دونوں سوراخوں کے قریب اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو لگا لیا، پھر زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اپنی گود کو بھی کھلار لیا، گویا ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل بچھ گئی ہو اور قرآن کا انتظار ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی کو آواز دے کر بلا لیا گیا، فرمایا میرے محبوب آ جاؤ، بے فکر ہو کر آ جاؤ، اب کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی موذی جانور نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اتنی دور سے چل کر آئے، یہ میری گود حاضر ہے، آپ آرام فرما لیجئے۔ غار ثور کے اندر کتنے دن کتنی رات رہے اللہ کے نبی؟ 3 دن اور 3 رات اس غار کے اندر میرے محبوب۔ کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور کے قریب آ گئے، نشان تلاش کرنے والے جانور بھی ہیں، وہ قدموں کے نشان کو سونگتے سونگتے جا رہے ہیں، غار ثور کے قریب آ گئے۔ اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو ایسے حفاظت کرتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کے ساتھ آرام فرما۔ اتنے میں کافر لوگ ہمارے قریب آ گئے، ان کے بولنے کی آواز ہمارے کانوں کے اندر گونجنے لگ گئی۔ میں نے کہا آقا وہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر وہ نیچے کی طرف جھک کر دیکھیں گے آپ کو بھی دیکھ لیں گے، وہ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ کی ذات موجود ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ غار ثور کے قریب آئے، اللہ حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ مکڑی جالا بن رہی ہے اور کبوتر وہاں پر انڈے دے رہا ہے۔ مکڑی کا جالا بننا اس بات کی علامت ہے کہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوا، اگر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا ختم ہو جاتا۔ کبوتر کے انڈا دینے کی علامت یہ ہے
کہ کوئی نہیں گیا، اسی لیے تو کبوتر نے یہاں انڈے دیے، اگر کوئی ہوتا تو کبوتر یہاں کبھی نہ بیٹھتا۔ قریب آ کر بھی میرے محبوب کو نہ دیکھ سکے، واپس چلے گئے۔ اب جب 3 دن گزر گئے، آپ کا بیٹا آتا شام کے وقت بکریاں لاتا، آپ وہاں سے دودھ نکالتے، بیٹی آتی کھانا لے کر آتی، 3 دن آپ کے ایسے گزر گئے۔ 3 دنوں کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تلاش کرنے والے بھی سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر اب ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا، آپ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کے اوپر بہت کم لوگ چلا کرتے تھے، بہت کم لوگ اس راستے سے واقف تھے۔ اللہ کے نبی چلتے ہوئے جا رہے، آگے اللہ کے نبی تشریف فرما، پیچھے سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما۔ اللہ کے نبی کی عمر جوانوں کے قریب ہے، سیدنا صدیق اکبر کی عمر بڑھاپے کے قریب ہو گئی۔ اگر راستے کے اندر کوئی مل جاتا اور وہ پوچھتا تم کون ہو، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ شخص مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابو بکر یہ فرما رہے کہ یہ جنت کا راستہ دکھانے والا ہے، دنیا کا نہیں۔ لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا راستہ دکھانے والا ایک مسافر ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے اس ساحلی کنارے پر چند نوجوان جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے تمہارا مطلوب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اب سراقہ بن مالک بڑا چلاک ہے، اسے پتا تھا کہ زندہ یا مردہ لانے والے کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، کہ تب میں انعام کی لالچ میں چل نکلا۔ میں نے اسے کہا نہیں وہ نہیں ہے، یہ قافلہ تو ابھی ہمارے پاس سے گزر کے گیا ہے، کیونکہ انعام خود لینا چاہتا تھا۔ لوگوں کو باتوں کے اندر لگا کر خود جلدی سے نکلا، اپنے گھر میں داخل ہوا، لونڈی کو بلایا، اسے کہا کہ میری سواری پچھلے دروازے سے نکال، میرا بھالا، میری تلوار، میرا نیزہ پچھلے راستے سے لے کر جا، میں ان کی تلاش میں نکلوں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراقہ بن مالک ہمیں تلاش کرتے کرتے ہمارے قریب آ گیا۔ اس کے کانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کانوں کے اندر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، ہاتھ کے اندر نیزہ موجود ہے، ہاتھ کے اندر بھالا موجود ہے۔ عرض کرنے لگے آقا اگر یہ وار کرے گا ہم لوگوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، ہمارے جانور کو زخمی کر دے گا، ہمیں بھی زخمی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، جیسے غار میں اللہ نے حفاظت فرمائی یہاں پر بھی اللہ میری تیری حفاظت فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے اور یہی فرماتے رہے آقا وہ قریب آ گیا، وہ اور زیادہ ہمارے نزدیک آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ حفاظت کرے گا۔ فرمایا سراقہ بن مالک اتنے قریب آ گیا، اگر یہ حملہ کرتا سیدھا نشانے کے اوپر تیر لگ جاتا، سیدھا نشانے کے اوپر یہ بھالا لگ جاتا، اس کا نشانہ سیدھا لگ جاتا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی ہے سراقہ بن مالک اپنی اونٹنی سمیت زمین کے اوپر گر گیا۔ گرا ہی نہیں ہے، اونٹنی سمیت اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھنس چکے تھے۔ اب بتا جو حج کرنے کے لیے گیا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ زمین کتنی سخت ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن اس کا گھوڑا، اس کے پاؤں یہاں تک زمین کے اندر دھس گئے۔ اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے، لیکن مال کی ہرس انسان کو تباہ کرتی ہے۔
مال کی ہرس انسان کو تباہ کرتی ہے. باز آ جانا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، لیکن ضدی آدمی تھا، پھر آگے بڑھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیچے گرنے کے بعد اس نے اپنی فال نکالی، اپنا تھیلا نکالا. تھیلا نکالنے کے بعد تیروں کو نکالا. ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا نقصان پہنچا سکتے ہو، دوسرے پر لکھا ہوا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس نے جب تیر نکالا وہ تیر اس کے ہاتھ کے اندر آ گیا جس کے اوپر لکھا ہے تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اس نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دے سکتے. اس نوجوان نے تیروں کی مخالفت کی، اپنے عمل کی بھی مخالفت بھی کی، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے نکل پڑا، پھر اللہ کے نبی کے قریب آ گیا. اللہ کے نبی نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمائیے پھر نیچے گرا. یہ گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر پڑا. جب زمین کے اوپر گرا اسے پتا چل گیا میں اس نبی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اسے میں تکلیفوں کے اندر نہیں ڈال سکتا، یہ میری تکلیف کے اندر نہیں آ سکتا. یہ قریب آ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کرنے لگا اے جاننے والے مسافروں مجھے معاف کرتے چلے جاؤ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا تم چلے جاؤ، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تمہیں کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور نہیں کریں گے. یہ سراقہ بن مالک میرے محبوب کے قریب آ گیا، اس نے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی حوالے کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تم لوگوں سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کر سکتے. اب اگلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی ساتھ لے لیا. جب چلنے لگے یہ میرے محبوب کے قریب آ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان لکھ کر دے دیجئے تاکہ آئندہ کے بعد جب میری تیری ملاقات ہو میں آپ کو دکھا سکوں. آپ نے مجھے امن نامہ لکھ کر دے دیا تھا، آپ نے میری جان کو امان دے دی تھی. اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بلا لیا، ان کو بلانے کے بعد فرمایا ان کو لکھ کر دے دو، تیری جان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تیرے مال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کبھی مکہ کے اندر آئے تو تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. راستے کے اندر چلتے چلاتے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے. اس بوڑھی عورت کا نام ہے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بوڑھی عورت وہ ہے جو مسافروں کو کھانا کھلاتی ہے، مسافروں کو پانی پلاتی ہے، راہ گزر لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کو آسان بناتی ہے. بوڑھی عورت تھی، خیر خواہ تھی بیچاری، کہ نیک اعمال کا صلہ بھی ملتا ہے لیکن صرف دنیا میں. وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کا صلہ کہاں ہے بھائی؟ دنیا میں، آخرت میں نہیں ہے. مسلمان جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر. یہ فرق ہے، صلہ دونوں کو ملتا ہے لیکن ان کو صرف دنیا میں، مسلمانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں. اس وقت تک اس خاتون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن مسافروں سے پیار کرتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد کی جھوپڑی کے قریب آ گئے. بوڑھی عورت ہے جو مسافروں کے لیے کھانا بناتی ہے، جو پانی پلاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہو کوئی گوشت مل جائے، کوئی کھجوریں مل جائے، کوئی دودھ کا انتظام ہو جائے، ہم لوگ بدلے کے اندر اسے مال دینے کے لیے تیار ہے. اس بوڑھی عورت سے جب مطالبہ کیا گیا اس ام معبد نے فرما دیا آنے والے مہمانوں ہمارے گھر کے اندر آج کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او صدیق اکبر اسے بتا دے وہ سامنے اس نے بکری باندھی ہوئی ہے، اسے بتا اس بکری کے تھنوں کے اندر کوئی دودھ موجود ہو، ہم اس کے اندر سے دودھ نکال لیں۔ اس بوڑھی عورت سے مطالبہ کیا گیا، وہ کہنے لگی آنے والے مہمان یہ بکری اتنی کمزور ہو گئی، یہ بکری اتنی لاغر ہو گئی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ ہی باقی کوئی نہ رہا، اگر یہ چلنے کی طاقت رکھ دی یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ بھی جنگل کے اندر چلی جاتی، میرا شوہر اسے گھر کے اندر چھوڑ کر چلا گیا، یہ بیمار ہے، یہ اٹھنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بوڑھی عورت احسان فرما دے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ دودھ نکالیں گے۔ اس عورت نے اجازت دے دی ہے، اللہ کے نبی قریب آ گئے، اس جانور نے میرے محبوب کو پہچان لیا، لیکن آج تک یہ امتی اس نبی کو نہیں پہچان سکا۔ اس جانور نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، یہ امتی آج تک اس نبی کو پہچان نہ سکا کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا گئے۔ میرے نبی نے بھائیوں کا مقام بتایا، میرے نبی نے باپ کا مقام بتایا، میرے نبی نے ماں کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ آج چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے آج عدالتوں کے چکر لگا رہے، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دو، عدالتوں کے اندر کبھی بھی اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا، عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی اپنی بہن کو کھڑا نہ کرنا، عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی زمین کے ٹکڑے کے کاغذ کے اوپر انگوٹھا لگوانے کے لیے اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا، اپنی بھابھیوں کو کھڑا نہ کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب بیٹیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب ماں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب بھابھیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے، جب یہ وکیل کی باتوں کا جواب دیتی ہے، اس وقت سید سید نہیں رہتا، اس وقت شاہ شاہ نہیں رہتا، اس وقت ملک ملک نہیں رہتا، اس وقت شیخ شیخ نہیں رہتا، اس وقت چودھری چودھری نہیں رہتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، عزت بنانے کے اندر ماں باپ نے ساری زندگی گزار دی، عزت اجاڑنے کے اندر صرف 1 منٹ لگا کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما جان اجازت دے دے، بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نکلے نہ نکلے پرواہ کوئی نہیں، اما جان نے اجازت دے دی ہے، تم جا کر ٹرائی کر کے دیکھ لو شاید دودھ نکل آئے۔ اللہ کے نبی اس بکری کے قریب آ گئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، جس بکری کے پاؤں کے اندر جان نہیں ہے، جس بکری کے پاؤں کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے، جو چلنے کی طاقت کھو بیٹھی ہے، جب میرے محبوب نے ہاتھ مبارک لگایا وہ بکری زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی، وہ بکری زمین کے اوپر کھڑی ہو کر میرے محبوب کا دیدار کر رہی ہے، میرے نبی کی زیارت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جس کے بارے میں بتایا گیا اس کے تھنوں کے اندر دودھ کا 1 قطرہ بھی موجود ہی کوئی نہیں۔ اس نبی نے جب ہاتھ لگایا ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کا پلاٹ اللہ نے اس بکری کے تھنوں کے اندر فٹ فرما دیا۔ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، جو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی، جس کے تھنوں کے اندر دودھ ہی کوئی نہیں ہے، آج میرے محبوب کے ہاتھ مبارک لگ گئے، وہ بکری اٹھنے بھی لگ گئی، چلنے بھی لگ گئی، تھنوں کے اندر دودھ بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد کوئی برتن لے کر میرے پاس آ جا۔ وہ بوڑھی عورت جلدی میں برتن لے کر آ گئی، اللہ کے نبی نے دودھ نکالا اور اتنا دودھ نکالا وہ برتن اوپر بھرا، اس کے اندر سے جھاگ نظر آنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ برتن لے کر چلی جا، اور دوسرا برتن لے آ، وہ دوسرا برتن بھی لے آئی ہے، پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا برتن لے آئی ہے، تمام برتنوں کو بھر دیا گیا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا اما کوئی اور برتن ہو وہ بھی لے آ، فرمایا آقا اب تو برتن بھی ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو برتن لاتی رہتی اس بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ نکلتا رہتا۔
آپ نے وہ برتن اٹھایا، ام معبد کے قریب کر دیا، فرمایا اما جان تم دودھ پیو، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہو، کتنے دنوں سے پیاسی ہو، شاید تمہیں دودھ کا قطرہ تک نہ ملا۔ اس اما نے دودھ پیا، سیر ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی پی لیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پی لیا، اللہ کے نبی نے بھی پی لیا۔ پھر آپ نے جاتے ہوئے فرمایا اما تھوڑی سی اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آنے والے مہمان میں کیا بتاؤ، تیری جیسی شکل کبھی نہ دیکھی گئی، تیرا جیسا جمال کبھی نہ دیکھا گیا، تیری جیسی زلفیں کبھی نہ دیکھی گئی ہے، تیرا جیسا شباب کبھی نہ دیکھا گیا، تو بتا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروا دیا، اپنی پہچان بتا دی، اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس عورت کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرمایا آنے والے مہمان تنہا چھوڑ کر نہ جا، جانے سے پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر چلا جا۔